بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے آج کے اس درس میں جو عنوان ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگنے اور باہر سے اس شہر میں آنے کی کراہیت کا بیان۔ مفہوم اس کا یہ ہے، مثلا کسی علاقے میں، کسی شہر میں کوئی متعدی بیماری، کوئی ایسی وبا پھیل جاتی ہے تو اس اپنے علاقے کو جہاں وبا پھیلی ہے تو چھوڑ کر جانا بھی ناپسندیدہ ہے اور باہر سے اس شہر میں داخل ہونا بھی ناپسندیدہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احادیث سے پہلے اس مضمون پر قرآن مجید کی دو آیتیں لائے ہیں، وہ قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی آیت کریمہ سورہ النساء کی آیت نمبر 78 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں موت آ کر رہے گی، اگرچہ پختہ مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو انسان بھلے جتنے بھی انتظامات کر لے، مضبوط سے مضبوط قلعے بنا لے، بنکر بنا لے، کچھ بھی ہو جائے، وقت موت آ چکا ہے تو موت آ کر رہے گی اور موت ہمیں ڈھونڈ لے گی۔ یہ آیت کریمہ اگر شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو منافقوں نے، اہل ایمان میں سے جو لوگ شہید ہو گئے، ان کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ جہاد میں نہ جاتے بلکہ ہماری طرح رستے سے واپس آ جاتے تو یہ لوگ شہید نہ ہوتے۔ اللہ پاک نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی کہ موت کا وقت مقرر ہے، جب آنی ہو آ کر رہے گی۔ میدان جنگ میں اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو وہاں پر آئے گی، اگر موت نہیں لکھی تو میدان جنگ کے گھمسان میں جا کر بھی انسان کو موت نہیں آ سکتی، اگر مقرر میرے رب کی طرف سے نہیں ہے اس وقت۔ اور انسان گھر میں اپنے آپ کو جتنا محفوظ بنا کے بیٹھا ہو، اگر وقت موت آ جائے تو موت وہاں بھی آ کر رہے گی۔ دوسری آیت کریمہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195۔ ارشاد فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تباہی میں مت ڈالو۔ یعنی موت کا وقت گرچہ مقرر ہے، لیکن اگر انسان کو کہیں پر خطرات نظر آ رہے ہیں، تھریٹس نظر آ رہے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری بساط اور میری اوقات سے بڑھ کر یہ معاملہ ہے، تو وہاں پر اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت اور تباہی میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ اس کی وضاحت مزید حدیث پاک سے آئے گی، جس کا ہم آج انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ایک ہی حدیث پاک ہے اور تھوڑی طویل حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی بھی ایک جماعت تھی، یہاں تک کہ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے، تو آپ کو آپ کے لشکروں کے جو دیگر امراء پہلے سے فیلڈ میں تھے، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی تھے، وہ ملے۔ انہوں نے آپ کو خبر دی کہ ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ طاعون بڑا خطرناک مرض تھا، اور اس طاعون کی وجہ سے بستیوں کی بستی اور شہر کے شہر تباہ و برباد ہو جاتے تھے۔ تو وہاں پر یہ خبر ملی کہ وہاں پر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا کر لاؤ، یعنی وہ لوگ جو سب سے پہلے دین کی خاطر مدینہ پاک ہجرت کرنے والے مہاجرین اولین تھے، انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں ان کو بلا کر جب آپ کے پاس لایا تو آپ نے صورتحال ان کے سامنے رکھی کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے، یعنی ہمیں وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض نے کہا آپ ایک مقصد لے کر نکلے ہیں، یعنی آپ نے ایک ارادہ کیا ہے کہ، اور ظاہر ہے کہ ارادہ نیک ہے، ہمارا کام اچھا ہے، تو ہمیں جانا چاہیے اللہ پہ توکل کر کے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس وبا کے سامنے نہیں جانا چاہیے، ہمارے ساتھ دیگر صحابہ کرام ہیں،
تو جب پتہ چل گیا کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے تو ہمیں اس وبا میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ ایک نقطہ ہے جس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہمارے ہاں بعض لوگ کئی کاموں کو نتائج سے بے خبر ہو کر یا نتائج کی تحقیق کیے بغیر محض اس کو توکل کا نام دے کر اس کے اندر کود پڑنے کی بات کرتے ہیں۔ بس یہ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے اور یہ کر لینا چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے اور انسان کے سامنے جو معاملہ آتا ہے اس معاملے میں غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ میں حدیث پاک کا حوالہ دوں گا۔ جب ایک شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے مسجد نبی میں آئے تو آقا نے پوچھا کس چیز پہ آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اونٹ پر آیا ہوں۔ تو پوچھا اونٹ کو کیا باندھ دی؟ اونٹ کا کیا کیا؟ کہا کہ اونٹ کو اللہ کے توکل پہ چھوڑ آیا ہوں۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ تو آقا نے فرمایا پہلے جاؤ اونٹ کو رسی سے جا کے باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کر لو، یعنی باندھے بغیر چھوڑ دینا اور کہنا کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اپنی موٹر سائیکل گاڑی کسی مارکیٹ پہ جا کے لاک کیے بغیر چلے جائیں اور کہیں جی اللہ پہ توکل کیا ہوا ہے۔ اللہ پہ توکل کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ جو اسباب، جو ذرائع، جو کوشش کسی چیز کے لیے ہم کر سکتے ہیں اس اسباب کو اختیار کر کے وہ کوشش ہم کریں اور اس کوشش کے جو نتائج ہیں اسے اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیں۔ لاکھ ہوئی چیز بھی تو چوری ہو سکتی ہے، وہ بھی تو لاکھ توڑا جا سکتا ہے، اس کو بھی تو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے ذمے ہماری حد تک جو کوشش تھی وہ ہم نے کر لی، اب اس کوشش کے بعد جو نتیجہ ہے اسے اللہ کی ذات پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی کو کسی نے کہا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو صحابہ کرام کے سامنے بھی یہی صورتحال رکھی گئی کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، وہاں ہم جائیں یا نہ جائیں؟ بعض نے کہا جی ہم ایک کام کا ارادہ کر کے نکلے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور چلیں، اور دیگر نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ ایک لوگوں کی کثیر تعداد ہے اور ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جانے سے بیماری کا شکار ہوں۔ اور کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے کہا کہ اب آپ جائیں اور انصار کو بلا کر لائیں۔ مشورہ، حکمران مشورہ کر رہا ہے کہ ہمیں کیا سٹیپ لینا چاہیے۔ تو انصار کو بلا کر لایا گیا، ان کے سامنے صورتحال رکھی گئی، ان کے اندر بھی دو گروہ بن گئے، کچھ نے کہا جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ جائیں۔ عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جو قریش کے لوگ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، مسلمان ہوئے، ان کو بلا کر لائیں۔ جب ان کو بلا کر لایا گیا اور ان کے سامنے صورتحال رکھی گئی تو ان سب نے اتفاق سے کہا کہ ہمیں وہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ کل صبح ہم واپس جائیں گے اور ملک شام میں داخل نہیں ہوں گے، سب لوگ تیاری کر لیں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ جملہ بہت قابل غور ہے، کہ کیا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے بڑا قابل غور، مسکنسپشن ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق کا یہ سن کر کہ وہاں پر وبا آئی ہوئی ہے اور آپ کا وہاں پر نہ جانا اور واپس چلنا، اس پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کی کہ کیا ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جاتے ہیں؟ یعنی اگر ہماری تقدیر میں بیماری موت لکھی تھی تو پھر تقدیر میں تو آنی ہے، وہاں پھر ہمیں نہ جانے کی تو وجہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کاش یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا۔ یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے، مگر ان کا جو یہ کمنٹ اور یہ تبصرہ تھا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا، اور آپ کا یہ کہنا کہ کاش یہ بات آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس کے ساتھ اور معاملہ کرتے۔ ہاں، آپ نے جواب دیا، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں جانا اگر اللہ کی تقدیر ہے تو ہم جو ارادہ کر کے کسی اور جگہ جا رہے ہیں، تو اب جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں جانے کا، واپس جانے کا، یہ بھی اللہ ہی کی تقدیر سے ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آپ نے مثال سے کہا، بھلا یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس اونٹ ہو اور وہ ایسی وادی میں اتریں جس کے دو کنارے ہوں، ایک ان میں سے سرسبز ہو، دوسرا بنجر ہو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ اونٹوں کو سرسبز حصے میں جا کر چرائیں گے
یعنی ہمارے سامنے دو جگہ نظر آ رہی ہیں، ایک جگہ پہ بنجر ہے، گھاس نہیں ہے، ایک جگہ پہ گھاس ہے، تو ہم اپنے اونٹ جانور گھاس والی جگہ پہ، سرسبز جگہ پہ لے کر جائیں گے؟ تو فرمایا یہ جو سرسبز کی جگہ پہ اگر ہم چرائیں گے تو تب بھی اللہ کی تقدیر سے چرائیں گے، اگر کوئی بنجر حصے پہ جا کے چرائے گا تو بھی اللہ کی تقدیر سے ہی چرائے گا۔ یعنی ہم جو عمل ایٹ دا اینڈ کرتے ہیں وہ بالآخر اللہ کی تقدیر ہی ہوتی ہے، لہذا اس پر یہ کہنا کہ ہم تقدیر سے بھاگ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے، انسان اس عقل کے ذریعے جو تدبیر کرتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے، اور تدبیر کے ذریعے جو فیصلہ انسان کر کے عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہی ہوا کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب یہ باتیں، یہ بحث مباحثہ، یہ ڈیبیٹ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو رہا تھا، اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جو اپنے کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے مشورے میں شریک نہیں تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ کیا معاملہ بحث ہوئی، انہوں نے فرمایا میرے پاس اس معاملے کی بابت علم ہے، میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب تم سنو کسی جگہ پر، کسی علاقے میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب کوئی ایسی جگہ وبا پھیلے جہاں تم موجود ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے وہاں سے مت نکلو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمان رسول سنا تو آپ خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، واپس لوٹ آئے کہ ہم نے جو ڈیسیژن لیا تھا، کیونکہ ہم وہاں پہ تو موجود نہیں تھے، ہم تو باہر سے جا رہے تھے، اور آقا کا حکم یہ تھا کہ اگر کہیں وبا پھیلی ہوئی ہو تو وہاں پر نہ جاؤ۔ یہ نہ جانا اس احتیاط کے اوپر اور ایک تدبیر پر مبنی عمل ہے، وگرنہ انسان کی موت کا وقت تو مقرر ہے، وہ تو جہاں بھی ہو وہاں بھی آ سکتی ہے، مگر وہ تدبیر، وہ حکمت عملی جس کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ مرد مومن کو حکم دیتا ہے، بہرحال اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔